السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کے سامنے مکروہ اوقات کے بارے میں تفصیل بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ثلاثۃ اوقات نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصلی فیہا وان نقبر فیہا موتانا، کہ تین اوقات ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ان اوقات میں اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ہم نماز جنازہ پڑھیں۔ وہ تین اوقات کیا ہیں؟ عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند زوالها حتى تزول، وحين تضيف للغروب حتى تغرب۔ وہ تین اوقات ہیں۔ ایک تو جب کہ سورج طلوع ہونے لگے تو اس وقت نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ دوپہر کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے سورج جب ڈوبنے لگے تو اس وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کوئی بھی نماز، چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ ادا ہو چاہے وہ قضا ہو، کوئی بھی نماز پڑھنا ان اوقات میں مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ بھی پڑھنا مکروہ ہے، اور یہ کراہت تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے نماز پڑھنا۔ انسان بہت بڑا گناہ گار ہوگا اگر ان اوقات میں وہ نماز پڑھتا ہے۔ البتہ ان اوقات میں اگر کوئی شخص تدفین کرنا چاہے تو تدفین کر سکتا ہے، مردے کو دفن کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، دفن کرنے میں کوئی کراہت نہیں۔ لیکن یہ کراہت نماز جنازہ کی اس وقت ہے جب کہ کامل وقت میں جنازہ تیار ہو۔ اگر کامل وقت میں جنازہ تیار ہے تو مکروہ وقت میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ مکروہ وقت میں اگر جنازہ تیار ہوا ہے تو اس وقت نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ سورج نکلنے کے وقت جنازہ تیار ہوا تو سورج نکلنے کے وقت نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت جنازہ تیار ہوا تو ٹھیک دوپہر کے وقت نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور ان تین اوقات میں سجدہ تلاوت، اگر آپ نے قرآن شریف کی کوئی آیت پہلے پڑھ رکھی ہے، ایسی آیت جو آیت سجدہ ہے، جس آیت کے پڑھنے پر سجدہ واجب ہوتا ہے، تو ان تین مکروہ اوقات میں سجدہ تلاوت کرنا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی۔ اس لیے ان تین اوقات سے بچنا چاہیے۔ ایک سورج کے نکلنے کے وقت یہاں تک کہ سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے، دوسرے ٹھیک دوپہر کے وقت یہاں تک کہ سورج ڈھلنے لگے، ڈھل جائے، تب جا کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، تب جا کر کے آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرے سورج کے ڈوبنے کے وقت، یہاں تک کہ سورج اچھی طرح ڈوب جائے تب جا کر کے آپ ان چیزوں کو انجام دے سکتے ہیں۔ یہ تو مطلق نماز کے بارے میں یہ حکم ہے۔ ان تین اوقات میں مطلق نماز پڑھنا، چاہے نماز سجدے رکوع سجدے والی نماز ہو اور چاہے نماز جنازہ ہو، چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ ادا ہو چاہے وہ قضا ہو، ان تین اوقات میں اس طرح کی عبادت کو انجام دینا مکروہ تحریمی ہے۔ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن اوقات میں صرف نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وہ اوقات کیا ہیں؟ صبح صادق سے لے کر کے سورج کے نکلنے کے وقت سے پہلے تک جو وقت فجر کی فرض کا ہے، فجر کی سنت کا ہے، ان اوقات میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ صبح صادق سے لے کر کے سورج کے نکلنے سے پہلے تک صرف اور صرف آپ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت فرض۔ ان اوقات میں اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہیں تو یہ نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ کوئی فرض نماز، کسی نماز کی قضا کرنا چاہے تو آپ قضا کر سکتے ہیں۔ دوسرا، عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے تک، یہاں تک کہ سورج میں زردی آ جائے، تو ان اوقات میں یہ جو وقت ہے عصر کی نماز کے پڑھنے کے بعد اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے تک، اس وقت آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی قضا نماز پڑھنا چاہے، یہاں تک کہ سورج میں زردی آ جائے
یہاں تک کہ دھوپ میں تبدیلی آ جائے اس سے پہلے پہلے کوئی قضا نماز پڑھنا چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اور سورج میں تبدیلی آنے سے پہلے پہلے تک کوئی فرض قضا کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن نفل نماز اگر پڑھیں گے تو مکروہ ہے۔ اور جب سورج میں زردی آ جائے یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے تو ان اوقات میں نہ تو آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اس دن کی اگر عصر کی نماز اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو سورج کے زرد ہونے کے بعد دھوپ میں تبدیلی آنے کے بعد بھی اگر آپ اس دن کی عصر کی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ اور بھی موقع ہے کہ اس میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور وہ یہ ہے جب امام خطبے کے لیے جمعے کے دن اپنے حجرے سے نکلے تو اس وقت بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ آپ کوئی بھی نفل نماز نہ پڑھیں بلکہ آپ خطبے کو غور سے سنیں۔ خطبے کا سننا اور خاموش رہنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص خطبہ ہونے کے دوران باتیں کرتا ہے اگرچہ دین کی دعوت دے رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، وہ گنہگار ہے۔ خطبے کے دوران حتیٰ کہ یہ حکم ہے کہ اگر امام خطبے کے دوران درود شریف کی آیت پڑھے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اس وقت اپنے دل میں درود شریف پڑھے، زبان سے درود شریف نہ پڑھے، اس کا حکم ہے۔ خطبے کے دوران جب اس بات سے منع کیا گیا ہے من قال لصاحبہ، جو شخص اپنے ساتھی سے یہ کہے اس کو خاموش رہو خطبہ ہو رہا ہے، فقط لگا تو اس نے بھی لغو کام کیا۔ من مس الحصا فقط لگا، جو خطبے کے دوران کنکری سے کھیلے، زبان سے بات نہ کرے، کنکریوں سے کھیلے، اس نے بھی لغو کام کیا، اس نے بھی خراب کام کیا۔ تو خطبے کے دوران نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے عید کے دن عید کی نماز سے پہلے گھر میں یا عیدگاہ میں یا مسجد میں کہیں بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر عید کی نماز ہو چکی ہے تو آپ گھر میں نفل نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن اگر آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں نفل نماز تو یہ نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے جماعت اگر کھڑی ہو چکی ہے اس موقع پر آپ کوئی نماز کی نیت نہ باندھیں، آپ جماعت میں شرکت کریں۔ اگر کوئی شخص جماعت کھڑی ہونے کے وقت نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کی یہ نفل نماز مکروہ ہوگی، وہ غلط کام کر رہا ہے، وہ جماعت میں شرکت کرے۔ اسی طریقے سے پیشاب پخانے کا تقاضا ہے اور استنجے کا تقاضا ہے، اس وقت بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس تقاضے کے وقت اس کا ذہن منتشر ہے، اس کا ذہن اس طرف ہے، اس وقت نماز پڑھتا ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے، نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے وقت بہت تنگ ہے، 5 منٹ رہ گئے ہیں اور آپ کو ظہر کی 4 رکعت سنت بھی پڑھنا ہے، 4 رکعت فرض بھی پڑھنا ہے، تو آپ سنت کو نہ پڑھیے، صرف 4 رکعت فرض پڑھ لیجئے تاکہ آپ کی یہ 4 رکعت فرض ادا ہو جائے۔ اگر آپ 4 رکعت سنت پڑھیں گے تو آپ کی 4 رکعت فرض جو ظہر کی ہے وہ قضا ہو جائے گی، ادا نہیں ہوگی۔ تو اگر وقت بہت تنگ ہے تو اس وقت آپ صرف فرض کو پڑھ لیجئے تاکہ آپ کی یہ فرض ادا ہو جائے، قضا نہ ہونے پائے۔ تو قضا سے فرض کو قضا ہونے سے بچانے کے لیے آپ اگر جو ہے نفل نماز نہ پڑھیں، اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہیں تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔